الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم فی شأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اسی رب کائنات کے لیے سزاوار تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و آقا نعمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کروڑوں رحمت و انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر۔ بزرگ اور دوستو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایک ایسے بہترین جو ہے جماعت میں پیدا فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے گروہ میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسے بہترین جو ہے ہمیں مسلک میں پیدا فرمایا۔ اس کا ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو ہے 6000 سے زائد جو ہے مذہب ہے، 6000 سے زیادہ لوگ جو ہے معبودوں کو پوجنے والے ہیں، کئی دھرم ہیں، کئی مذہب ہے، لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایسے اسلام جیسے مذہب میں پیدا فرمایا، اور اس نے ایسے گروہ میں پیدا فرمایا جو خوش عقیدہ مسلمان، جو بہترین محبت رسول رکھنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے جو ہے گروہ میں پیدا فرمایا۔ اس کا بے انتہا فضل و کرم ہے۔ بزرگ دوستو، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، رب کریم فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ اب اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے اس کو کون کم کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت رب کائنات بیان کرتا ہے۔ جہاں رب العالمین ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو کہا رحمت للعالمین سے مخاطب ہوا۔ اللہ نے کہے حبیب پاک کی عظمت و شان کے لیے اللہ نے اس کائنات کو منور کیا، اس کائنات کو روشن کیا۔ آج ذرہ ذرہ اگر ہے باقی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ حقیقی اس جہاں کا مالک رب ہے، اور اس کے جو ہے مالک و مختار بنایا، اللہ کے حبیب کے حوالے فرما دیا۔ اللہ دیتا ہے اور تقسیم کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بزرگ اور دوستو، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان رب کریم کلام پاک میں پورا بھر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سے جو ہے عرض کی، اما جان آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، ان کے اخلاق بتائیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی، ساری کی ساری حیات ایک قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عظمت و شان قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ تمام انبیاء آئے، آدم آئے، ان کا جو ہے قوم سے مخاطب ہوئے، ان کی تعلیمات دیتے رہے، لیکن انہوں نے بھی ذکر محمد رسول اللہ کیا۔ ہر نوح آئے، انہوں نے بھی اپنا تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے کہا ختم المرسلین آنے والے ہیں۔ حضرت یحییٰ آئے، انہوں نے اپنا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ ختم المرسلین آنے والے ہیں۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت نوح ہو یا یحییٰ ہو یا موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، جتنے حضرت ابراہیم ہو، جتنے انبیاء آئے، انہوں نے اپنی قوم سے اپنا تذکرہ، اپنا کلمہ پڑھوایا، لیکن ختم المرسلین کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں۔ وہ کیا ہوگے؟ وہ حبیب اللہ ہوں گے، ہم خلیل اللہ ہیں، آخری نبی حبیب اللہ ہوں گے۔ ایسا عظمت و شان اللہ نے انبیاء کے ذریعے بتاتا گیا، اور ہم بغیر کسی ریکویسٹ، بغیر کسی اپلیکیشن، بغیر کسی دعا کے اللہ نے ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت کو خیر و امت کا تاج عطا کیا گیا، جس امت کی شان اللہ نے پچھلے انبیاء کے ذریعے بتایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بے انتہا ہے۔ اس امت کا مقام، اس امت کے انبیاء، اس امت کی جو ہے علماء کا مقام یہ ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا مقام۔ اس امت کا مقام و مرتبہ اس لیے کہ اس امت کو نسبت اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ جب تک قوم، لوگ، مسلمان اپنی جان، وہ مال، وہ اولاد، وہ ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ کو نہ چاہیں، اس وقت تک مسلمان کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول کی محبت، ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عمر نے کہا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں اپنی مال سے بڑھ کر، اپنے کاروبار سے بڑھ کر میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے حضرت عمر کو لگایا اور چھوڑا۔ اس کے بعد عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرتا ہوں، اپنی اولاد آپ پہ قربان کرتا ہوں، میں سب کچھ آپ پہ قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان تکمیل ہوا، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان مکمل اسی وقت ہے، ہر چیز سے زیادہ ہر چیز قربان کرنا رسول اللہ کے قدموں میں، یہ ایمان ہے۔ بزرگو دوستو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیسے جلیل القدر صحابی رسول، جو ایک موقع پر حضرت عبد الرحمن جو آپ کے صاحبزادے ہیں اور ابو بکر صدیق، دونوں باپ بیٹے مل کے کھانا تناول کر رہے ہیں۔ کھانا کھاتے کھاتے اچانک والد سے بیٹے نے کہا، حضرت عبد الرحمن، کہ بابا جان، ایک معرکے میں، ایک جنگ میں جس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ اللہ کے رسول کے ساتھ تلواروں کے ساتھ تھے اور میں کفار کی طرف سے تھا، تو میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا تھا، لیکن میں نے اپنی تلوار کو کھینچ لیا۔ جیسے یہ سننا تھا، حضرت ابو بکر کا چہرہ بدل جاتا ہے کہ کاش وہ تلوار میری ہوتی اور تیرا سر ہوتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ دشمن رسول ہے، میں فوراً تلوار چلا دیتا۔ یہ ایمانی حرارت، یہ جذبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے زیادہ قربان رسول اللہ پہ ہونا ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی عظمتوں کو دیکھا جائے، آپ کی شان و مرتبے کو دیکھا جائے۔ لوگ آج کل اللہ کے نبی کی عظمت بتانے میں کنجوسی کر رہے ہیں، بخالت کر رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ ہر قوم اپنی آقاؤں کی، اپنی معبودوں کی تعریف کرتی ہے، ہر قوم اپنی بڑوں کی تعریف کرتی ہے، لیکن مسلمان آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے دور ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفلسی، اس کی تنگدستی، اس کی برائی، اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے دور ہو گیا ہے۔ جب کسی کی عظمت بیان ہوگی تو اس سے محبت ہوگی، جب اس کسی سے عظمت بیان ہوگی تو محبت ہوگی۔ آپ کسی ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں تو لوگ طبیعت خراب ہونے پر اس کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے۔ کسی پہلوان کی تعریف کرے تو اس سے سننے کو جی چاہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جب بیان ہوگی تو ایمان تازہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت، ایسے نہیں کہ ارے بہت سارے لوگ ہیں، ارے اللہ کے نبی کو کھانا نہیں تھا، وہ کمزور تھے، ناتواں تھے، معاذ اللہ، یہ قوم کو بتانے کے لیے تھا، لیکن اللہ کے نبی کے اختیارات بتانا چاہیے، معجزات بتانا چاہیے۔ ارے اللہ کے نبی کھانے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے پاس، آپ تقریباً 3 دن سے کچھ کھائے نہیں تھے۔ سامنے سے حضرت ابو بکر گئے، سلام علیکم، بات کیے، کچھ خیال نہیں۔ اس کے بعد دیگر صحابہ گئے، اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سامنے سے گزرے، حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے، دیگر صحابہ کرام گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ جیسے اللہ کے نبی نے چہرے کو دیکھا حضرت ابو ہریرہ کے، اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو ابو ہریرہ سے کہا آؤ گھر چلے گئے، گھر لائے، کہا گھر میں کیا ہے؟ بولے بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ دودھ کا پیالہ ہے، دودھ ہے۔ کہا دودھ ہے؟ فوراً حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ ذرا جاؤ باہر، اور کون ہے ذرا بلا لاؤ۔ اگر آج کا مسلمان ہوتا
تھوڑا سا دودھ ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور دوسروں کو بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ خیال آتا، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اختیارات کیا ہے، پاور کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق باہر گئے، کہا اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، جاؤ ابو ہریرہ باہر کتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ تو باہر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جو نظر آئے سب سے کہا کہ آؤ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، آؤ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو تقریباً 70 صحابہ اکرام تھے اور دودھ کا پیالہ تھا، جو بھی مٹی کا پیالہ تھا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ آپ پی لو، دوسروں کو دو۔ ایک کے بعد دیگر پیتے گئے، تمام 70 صحابہ پی لیے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ آپ پی لو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اب ایک گھٹ بھی نہیں پی سکتا، میں پیٹ میرا بھر چکا ہے۔ اس کے اللہ کے نبی نے لیا اور لے کر جیسے ہی پینا شروع کی، اس تمام 70 صحابہ پینے کے بعد اللہ کے نبی نوش فرما رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں، جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ تھا کہ ایک پیالے میں 70 صحابہ پی رہے ہیں۔ یہ اختیار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم ایک موقع پر حضرت انس کی والدہ ماجدہ نے آپ کو شہد اور کھجور کا میٹھا تحفتاً بھیجا، تو جیسے ہی آپ کو ملا اماں جان نے دیا ہے، لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ حضرت انس جو 10 سال کی عمر میں لا کر آپ کی والدہ نے آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا، حضرت انس کی قسمت پہ قربان جائیں کہ آپ خدمت میں رہا کرتے۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جب کبھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کے لیے بھیجتے میں کہیں جاتا تو پلٹ کر آتا تو کافی دیر ہو جاتی۔ میں جب باہر نکلتا دوستوں میں بچوں میں کھیل لیتا، 10 سال کا بچہ کھیل کود کی عمر، جب کھیلنے کودنے میں مصروف ہو جاتے تو آپ جب پلٹ کام یاد آتا، اللہ کے نبی کی کام یاد آتا فوراً بھاگ کے آتے، تو اللہ کے نبی انتظار میں رہتے۔ لیکن کبھی آپ نے انہیں غصہ نہیں کیا، کبھی انہیں ڈانٹا نہیں۔ اللہ کے نبی وہی مسکراہٹ کے ساتھ، وہی محبت کے ساتھ ان کے پیش آتے، تو حضرت انس کو بہت چاہتے۔ تو اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بچوں سے کیسی محبت سے پیش آیا جائے، بچوں سے کس طرح سے پیش آیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک تعلیمات ہمیں سبق دے رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس کی والدہ نے جو میٹھے کو بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ حضرت انس سے کہا اے انس جاؤ مدینے میں لوگوں سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت انس پریشان، اتنا سا میٹھا ہے، اللہ میری والدہ نے تو اللہ کے نبی کو بھیجا تھا، لیکن حضرت انس بھی جانتے تھے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے جو ذہن و گمان میں نہیں وہ کرنے والی ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ عقیدہ کس طرح ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے تمام صحابہ کرام نوش فرمانے کے بعد اس میٹھے کو کھا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معجزات کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابو جہل آپ کے سامنے آیا، اے محمد عربی بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں وہ بتائے۔ تو ابو جہل نے کہا وہ بہتر ہے۔ تو ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریوں کو لے کر آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل کے ہاتھ میں رہنے والے بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تو ابو جہل کے ہاتھ میں سے آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل کو غصہ آیا اور اس کنکریوں کو پھینکا، اور اس کنکریوں کی قسمت جاگے کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گرے۔ یہ آقا کریم کی معجزات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ اور دوستو، آج مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم کی محبت کو اپنے سینوں سے لگائے رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود پاک کا ورد رکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر نماز نہیں، روزہ نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں۔ اللہ کے نبی کی خوشنودی، اللہ کے نبی کی عنایتیں ہی جس کے ساتھ ہے وہی مسلمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ہیں،
ایک دشمن اسلام کے لشکر میں سے ایک شخص آتا ہے، آ کر وہ دیکھتا ہے کہ جو ہر کوئی جا رہا ہے، نارے جہنم ہو رہا ہے، آقا کریم کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں، آپ پر ایمان لاؤں، کیا مجھے جنت دو گے؟ کیا جنت دلاؤ گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ضرور تجھے جنت دلائی جائے گی۔ وہ یہ نہیں، اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا، میں تیرے لیے سفارش کروں گا، نہیں، بلکہ تجھے جنت دی جائے گی۔ تو جیسے ہی اس نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنگ کے میدان میں کلمہ پڑھا، ویسے ہی پلٹ کر جو ہے جب جو ہے نکلتا ہے، گھوڑا جو ہے پتھر سے لگ کر گرتا ہے، اسی پتھر پہ سر پڑ کر جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شخص مسلمان ہو چکا تھا، یہ شخص جنتی ہے، اس کو جو ہے مسلمانوں کی عزت و شان کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ایک لمحہ اس نے نماز نہیں، حج نہیں، کچھ نہیں، ایک ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جو ہے اس سے جو ہے عزت و شان ملی، وہ صحابی بن کے دنیا سے گزرے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بے شمار واقعات ہے۔ آپ پر جس کا کامل ایمان ہوگا وہی سب سے بڑا مسلمان، سب سے بڑا کامل ایمان والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی اللہ کی انعام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی ہوگی عمل میں اتنی پختگی ہوگی، عمل میں اتنی پختگی ہوگی۔ میں مسلمانوں سے خواہش کروں گا کہ وہ محبت رسول میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھیں، نعت پاک پڑھیں، اپنے بچوں کے اندر جو ہے آپ نعت پاک اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترانہ ان کی زبانوں پہ لائیں، اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے اکابرین ہیں، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دل کی گہراؤں سے محمد رسول اللہ نہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام محبت سے لے کر نبی نہ مانے، اختیار والا نبی مانے، پاور والا نبی مانے۔ آج اللہ 5 وقت کی جو نمازیں رکھا ہے، کیا ہے؟ نمازیں، روزے، عبادتیں، یہ سب ایک طرف ہے، نبی کی محبت ایک طرف ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول جب آپ مکے سے مدینے آئے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سلام، ہمارا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا۔ تو وہ جب آئے، مل کے واپس ہونے لگے، تو جو راستے میں خیال آیا کہ فلاں شخص نے اللہ کے نبی کو سلام کہا تھا، میں نے سلام نہیں کہا۔ قافلے والوں سے وہ کہنے لگے، صاحب رسول کہنے لگے کہ میں جا کر رسول اللہ کو سلام پہنچا کر آتا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا کہ کافی دور آ چکے ہیں، مدینے سے مکے کی طرف راستے میں ہیں، اب تم جا کر آئے تک ہم ٹھہر نہیں سکتے، لہٰذا آپ چلے جائیں، کسی اور قافلے کے ساتھ آ جائیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو وہ صرف سلام پہنچانے کے لیے جو ہے مدینے آتے ہیں۔ جیسے مدینے پہنچے، رات ہو جاتی ہے، مسجد نبوی میں شہر میں آرام کرتے ہیں، رات کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ تم تو مدینے، فوراً بیدار کیا، کہا کہ تم تو مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو چکے تھے، پھر پلٹ کر واپس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ، یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا تھا، میں نے ان کی سلام کی امانت آپ تک پہنچایا نہیں، سلام کی امانت پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم قافلے کو چھوڑ کر آ گئے؟ ہاں یا رسول اللہ قافلے کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ بولے قافلہ چلا گیا ہے، اللہ کے نبی نے جو ہے تجھ پر بھی سلامتی ہو، جس کا تو سلام بھلایا ہے اس پہ بھی سلامتی ہو کہہ کر جو ہے وعلیکم السلام کہہ کر جو ہے آپ نے کہا کہ اس چادر کے اندر آ جا۔ تو چادر کے اندر جیسے چادر اوپر ڈالے، آنکھ کھول، تو جیسے آنکھ کھولے تو اپنے آپ کو وہ جو ہے مکے کے صحن میں پاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے صحن میں پاتے ہیں۔ فوراً حیرت۔ دوسرے دن جب وہ قافلہ پہنچا تو کہا کہ تم ہم سے پہلے آ گئے، ایسے کیسے؟ کہا جس کو میں سلام پہنچانے کے لیے گیا تھا وہی سلام کی برکت نے تم سے پہلے مجھے مکے کو پہنچا دی۔ یہ اختیار ہے، یہ اختیار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دل سے جو یاد کرتے ہیں طیبہ والے کو، وہ ہمارے دل پہ کرم کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بے انتہا ان کی کرم نوازی ہوتی ہے۔
محبت رسول سب سے بڑی دولت ہے، محبت رسول، عظمت رسول سب سے بڑی دولت ہے۔ معجزات رسول سے کا تذکرہ کریں گے تو جناب برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔